بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر صاحب سے جیسا انہوں نے فرمایا میرا تعارف 2008 سے ہے، جب یہ شیخ زاید اسلامک سینٹر میں ہوتے تھے تو اس وقت سے ان کے ساتھ ایک ڈسکشن ہوتی تھی کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ علم کی میراث کی تو حفاظت کر رہے ہیں، جو اسلاف سے ہمیں جو کچھ ملا اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے پاس ہے وہ عملی زندگی میں جو دوسرے طبقات ہیں ان تک اس طریقے سے نہیں پہنچ رہا کہ وہ اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے شاید ان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق جو دیگر علوم اور صلاحیتیں ہیں ان کو بھی وہ سیکھیں، تاکہ ان کے پاس جو ایک خزانہ ہے اس کو ہر ایک مکتبہ فکر اور جو زندگی کے میدان ہیں اس میں کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ تبھی آ پائے گا۔ ایک دنیا نے جو اتنی تیزی سے ترقی کی ہے نا، ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ جو 2000 سال تک تقریباً انسان کیلنڈر جب ایجاد ہوا ہے تو عیسوی کیلنڈر، اس کو 2000 سال میں جتنے علم نے ترقی کی 1950 تک، بلکہ 1900 تک، وہ 1900 سے لے کے 1950 تک ڈبل ہو گئی 50 سال میں، اور جو ترقی 1950 تک ہوئی وہ اگلے 30 سال میں ڈبل ہو گئی، اور جو ترقی 1980 تک ہوئی وہ اگلے 20 سال میں ڈبل ہو گئی، اور جو 2000 تک ترقی ہوئی ہے وہ 2010 تک ڈبل ہو گئی ہے۔ اب سپیڈ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اب تقریباً ہر 2.5 سے 3 سال بعد پوری کی پوری دنیا ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ اب خود دیکھ لیجئے، میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، آپ کے پاس سب کے پاس تقریباً موبائل ہے، جس کے پاس بٹنوں والا بھی موبائل ہے نا، یہ اتنا طاقتور موبائل ہے کہ اس سے کم طاقت کے ایک کمپیوٹر نے ایک جہاز کو اس زمین سے اڑا کے چاند پہ لے کے گیا تھا۔ اس کمپیوٹر میں اس سے کم طاقت تھی۔ آپ کے پاس جو موبائل ہے اس سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ تو اتنی پاورفل مشین آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی، اتنا سب کچھ، اتنا وافر مہیا دستیاب ہونے کے باوجود ہم اس کا استعمال کیا کریں گے؟ اچھا، ایک قانون فطرت اور ہے کہ جس چیز کو آپ مثبت استعمال نہیں کر سکتے، آپ جس چیز کو خود مثبت استعمال نہیں کر سکتے وہ لازماً آپ کے ہی خلاف منفی استعمال ہو جائے گی۔ اگر آپ کی جیب میں ایک چاقو ہے اور آپ چاقو صحیح رکھنا آپ کو نہیں آتا تو وہ چاقو آپ کو زخمی کر دے گا۔ اگر آپ نے ایک پسٹل رکھا ہوا ہے، آپ نے اکثر حادثے بھی سنے ہوں گے، گھر میں پڑا ہوا کسی بچے نے اٹھایا اور اس کو وہ کر لیا۔ تو قانون فطرت یہ ہے کہ ہر چیز کا مثبت استعمال سیکھنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی جو جانور سے اس کو ممتاز کرتی ہے وہ کیا ہے؟ جی، عقل۔ اچھا، یہ عقل تو تھوڑی سی اور چیز ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا پیچھے ہم آئیں تو ذہن، اس ذہن کا بھی مثبت استعمال خود نہ کریں تو یہ خود بخود منفی استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی اس ذہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے بھی اس کا مثبت استعمال سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی، آپ شاید حیران ہو رہے ہوں کہ یہ کیسے، میں اس کی چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آنکھیں بند کیجئے ذرا، سب لوگ آنکھیں بند کر لیں، گہرا سانس لیں، لمبی سانس اندر کھینچیں اور تھوڑا سا روک کے پھر دھیرے دھیرے اس کو باہر نکالیں۔ ایک اور گہرا سانس، آنکھیں بند رکھیں، ایک اور گہرا سانس لیں،
جی شاباش. پھر سانس باہر نکالیں. پھر ایک اور گہرا سانس لیں. آنکھیں بند رکھیے. ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیں, جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں, اپنے جسم کو کمفرٹیبل ہونے دیں. آنکھیں بند رکھیں. ایک اور گہرا سانس لیں. جی آہستہ آہستہ سانس کو باہر نکالیں. اب ذرا محسوس کریں کہ جب آپ لمبا سانس لے رہے ہیں تو آپ کے جسم کو کتنا سکون آ رہا ہے, کمفرٹیبل ہو رہا ہے. آنکھیں بند رکھیے بیٹا, میں جب کھولنی ہوگی میں پھر بتاؤں گا آپ کو. ایک اور گہرا سانس لیں. جی آہستہ آہستہ سانس کو باہر نکالیں. اچھا اب آنکھیں بند رکھیں. ذہن آپ کا پرسکون ہے, کمفرٹیبل ہے, آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں. جیسے میں آپ کے ہاتھ کو آپ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا, میں آپ کے ذہن کو بھی آپ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا. اس ذہن کے مالک آپ ہیں. لہٰذا میں جو بات کہوں اس کی تصویر, اس کا کوئی خاکہ آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ذہن آپ کا ہے. آنکھیں بند رکھیے. مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں چائے کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے. چائے کا رنگ کیسا ہوتا ہے, اس کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے, جب پانی کو دیگچی میں رکھ کے آگ پہ رکھتے ہیں تو پانی کیسے ابلتا ہے, کوئی تصویر آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. یہ ذہن آپ کا ہے. چائے پانی ابلنا شروع ہو گیا, اس میں پتی ڈالی تو پتی کے شیڈ کیسے نکلتے ہیں اور وہ کیسے گہرے ہو رہے ہیں, پتی ابل رہی ہے, اس کی کوئی تصویر مجھے یقین ہے آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی. چائے ابل گئی, رنگ اس کا گہرا ہو گیا, پھر اس کے اندر دودھ ڈالا تو دودھ نے کیا کیا شیڈز بنائے, مجھے یقین ہے کوئی تصویر آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی. اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ, اس کا رنگ, کوئی چیز آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی. شاباش, ویل ڈن آپ کا, کیونکہ آپ کا ذہن ہے, اس کو آپ اپنی مرضی سے استعمال کریں گے. میں آپ کے ذہن کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں. ایکسیلنٹ, زبردست, شاباش. آنکھیں کھولی. جی مجھے یقین ہے آپ کے ذہن میں چائے کا کوئی خیال نہیں آیا ہوگا. جی آئے. میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا, یہ مدارس کے طلبہ تو زیادہ کہنا مانتے ہیں. نہیں, میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ کیا کریں, نہیں آنا چاہیے, تو پھر کیوں آیا؟ جی بھائی ذہن کس کا ہے؟ آپ کا. آپ کو کیا کہا گیا کہ کیا کرنا ہے؟ ذہن میں کوئی تصور نہیں لانا, تو پھر کیوں آیا؟ جی اچھا, کیا ہماری عمومی زندگی میں ہمارے ساتھ یہی نہیں ہو رہا کہ ذہن ہمارا ہے, استعمال اس کو کوئی اور کر رہا ہے؟ ہر دن ہر لمحہ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے ذہن کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے, ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے, کیونکہ ہم نے اس ذہن کو استعمال کرنا سیکھا ہی نہیں. جہاں اس کو روکنا تھا وہاں رکنا نہیں سیکھا, جہاں اس کو سوچنا تھا وہاں سوچنا نہیں سیکھا. اور میں آپ کو اس سے بھی اگلی اہم بات بتاؤں, جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ وسوسہ. وہ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ ذہن میں. تو ذہن کو استعمال کرنا اگر میں نے نہیں سیکھا تو میں شیطان کا رستہ کیسے روکوں گا؟ اس کی چال سے, جو وسوسہ ہے اس سے بچوں گا کیسے؟ اچھا دیانتداری سے بتائیے, آج جو میں نے آپ کو ایکسرسائز کرائی ہے, اس سے پہلے کیا آپ کو یہ احساس تھا کہ ہمارے ذہن کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے؟ اب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی ہمارے ذہن کو ہم استعمال نہیں کر رہے, کوئی اور کر رہا ہے؟
اب کون استعمال کر رہا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈال کے کرتا ہے. دنیا کی اشیاء، اس نے کیا کہا تھا کہ میں دنیا کی اشیاء کو بہت پر لطف بنا کے، چمکدار بنا کے ان کے سامنے لاؤں گا. تو جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں تو دل ادھر ہی چل پڑتا ہے کہ نہیں چل پڑتا؟ جب ہم کوئی ایڈ دیکھتے ہیں، کوئی تصویر دیکھتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ذہن ادھر ہی چل پڑتا ہے کہ نہیں چل پڑتا؟ اور پھر جس طرف ذہن چل پڑتا ہے وہاں سے اس ذہن کو روکنا مشکل کتنا ہو جاتا ہے. اچھا، آپ سب نے یہ بہت کوشش کی ہوگی کہ آپ کے ذہن میں چائے کی کوئی تصویر نہ آئے، کی کہ نہیں کی؟ آپ روک سکے اس کو؟ نہیں. یہی ہو رہا ہے دنیا میں ہمارے ساتھ کہ ہم نہیں روک پا رہے اس کو. اور روک پانا تو دور کی بات ہے، پہلے ہمیں احساس ہی نہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے ہم اپنی مرضی سے سوچ رہے ہیں، جبکہ ہم اپنی مرضی سے سوچ ہی نہیں رہے. سوچ کسی اور کی، مقصد کسی اور کا، منزل کسی اور کی، رستہ کسی اور نے اسی سوچ کے ذریعے سے دیا اور ہم چلے جا رہے ہیں اس کے اوپر. تو کامیابی تک پہنچ جائیں گے؟ یہی سوال ہے. چلیں اس کی ہم تھوڑی سی ایکسرسائز آگے چل کے کریں گے کہ اس کو روکنا کیسے ہے. اس کو روکنا، اس کا الحمدللہ ہمارے پاس اس کا حل ہمارے اسلاف سے دیا ہوا موجود ہے. ہم نے صرف اس کو استعمال نہیں کیا، اسی کو سیکھنا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. تو سب کچھ تھا، صرف وہ کتابوں میں بند ہو کے کہیں اور چلا گیا. اس کو اب واپس عمل میں لانا ہے، دوبارہ مروج کرنا ہے، خود سیکھنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. اچھا جی، اب ہم امتحان کے اوپر براہ راست آتے ہیں اور یہ چیز پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا. اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون کون سے درجے کے طلبہ ہیں تاکہ میں باتوں کو اس کے حساب سے ریلیٹ کر لوں. ماشاء اللہ، ٹھیک ٹھیک. اچھا جی، یہ آپ کے سامنے میں نے ایک تصویر لگائی ہے. ان خانوں میں کوئی ایسا ہندسہ لکھیں کہ اس کو جب جمع کریں تو نیچے یہ آ جائے رقم جو لکھی ہوئی ہے. نیچے رقم کیا لکھی ہوئی ہے؟ 500. تو یہ جو خالی ڈبے ہیں ان کے اندر کوئی ایسا ہندسہ لکھیں کہ یہ نیچے اس کا جمع جو ہے وہ 500 بن جائے. جی، کاغذ کے اوپر جلدی سے. اور جو کر لے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. آواز بول کے ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کرنا، اپنا اپنا جواب. مشورہ نہیں کرنا، اپنا اپنا جواب لکھیں. جی، ہندسہ ایک. اور ہندسہ جو ہوگا نا، یہ کتنے کھانے ہیں؟ 8. 8 جگہ پہ صرف ایک ہی ہندسہ آئے گا. 8 خانوں میں صرف ایک ہی ہندسہ آنا ہے. وہ ہندسہ کون سا ہے کہ 8 خانوں میں اس ترتیب سے لکھیں تو اس کا کل ٹوٹل 500 ہو جائے. باقیوں کو بھی کر لینے دیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی پہنچ جائے. جی، اپنے پاس رکھے، میں لیتا ہوں. جی، ہو گیا، ٹھیک. جی، آپ بتائیے کیا ہے ہندسہ؟ بیٹھے بیٹھے بتا دیں. جی،
سب خانوں میں 0 0 لکھ دیں. اچھا پہلی لائن میں 0 0 لکھ دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں لیکن میں نے کہا 8 خانوں میں ایک ہی انسان ہے. آپ تو استاد ہیں نا. ہاں لیکن وہ پہلے اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں نا. جی بیٹا آپ بتائیں. 4 کا ہندسہ آئے گا. چلیں اوروں سے بھی کسی سے پوچھتے ہیں. جی 4 کا ہندسہ 5 کا. اچھا 5 کو ذرا رکھیں مثلا جمع کریں. 5 5 25 تو نیچے 5 آ جائے گا. جی 2 نوجوانوں نے 4 کا کہا ہے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد سمر. اور آپ کا؟ عبد المعیز. ان کا جواب درست ہے. 4 کا ہندسہ آئے گا. کیسے بلا رکھ کے دیکھیں. رکھیں. اچھا جی چلیں ہم واپس آگے اپنے اس کی طرف چلتے ہیں. امتحان کی تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ بندے کو اپنے اوپر مثبت سوچ کانفیڈنس ہونا انتہائی ضروری ہے. وہ کیوں؟ اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. پھر نظم و ضبط کا ہونا بہتر ضروری ہے. پھر وقت کا بہترین استعمال، مطالعہ کرنے کے مؤثر طریقے، اور پھر پرچہ دینے کی حکمت عملی. اس کو ہم ان 5 حصوں میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. خود اعتمادی اور مثبت سوچ کیوں ضروری ہے؟ اگر ذہن انسان کا منتشر ہو تو اس کی یادداشت بھی کام نہیں کرتی. یادداشت میں محفوظ چیز بھی اگر بندہ ذہنی طور پہ پریشان ہو جائے تو پہلے سے محفوظ چیز بھی یاد نہیں آتی. تو لہٰذا ذہن کا پرسکون ہونا، خود میں اعتماد ہونا انتہائی ضروری ہے پیپر میں اچھے نمبر لینے کے لیے. اب ذہن کو پرسکون کریں کیسے؟ سوال یہ ہے کہ پریشانیاں تو مختلف ہیں، انسان کے ساتھ ہیں، وہ چل رہی ہیں. بڑے سارے مطلب کبھی موسم کو لے کے کوئی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ذہن پریشان ہو جاتا ہے. کبھی کوئی جسم کو عارضہ ہو گیا تو پریشان ہو جاتا ہے. کبھی کسی نے کوئی 2 لفظ غلط کہہ دیے تو خون جوش مارنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کا اثر بڑی دیر تک رہتا ہے. اور اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں. اب اگر بندہ یہ سمجھے پہلے کہ میں ذہنی طور پہ پرسکون ہوں یا نہیں ہوں، سب سے پہلے یہ جاننا. دوسرا یہ کہ اگر بندہ خود اپنی صلاحیتوں کے بارے میں شک میں مبتلا رہے کہ مجھے یہ بھول ہی جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیوں؟ جی خود اعتمادی نہیں ہے. اچھا یہ کسی نے کمپیوٹر کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ کوئی تھوڑا بہت جانتے ہو کمپیوٹر کے بارے میں؟ یہ جو کمپیوٹر آپ کے سامنے یہ کام کر رہا ہے نا سارا، اور جتنے بھی کمپیوٹر ہیں دنیا میں، ان کے پیچھے صرف 2 ہندسے ہیں جو سارے کمپیوٹر کو چلاتے ہیں. صرف 2 ہندسے، ایک 0 اور ایک 1. سارے کے سارے کمپیوٹر پروگرام 0 اور 1 کے حساب سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا 0 اور 1 ہے. صرف 0 کرنٹ کو بند کر دیتا ہے اور 1 کرنٹ کو شروع کر دیتا ہے. تیسرا کوئی ہندسہ کمپیوٹر کو سمجھ میں نہیں آتا. انسانی ذہن کا بھی معاملہ یہی ہے. اگر آپ اس کو جو کہیں گے یہ صرف وہی کرے گا. مثال کے طور پہ جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے ذہن میں چائے کا خیال نہیں آنا چاہیے تو آپ اسے روک کیوں نہیں پا رہے تھے؟ جی اچھا ذہن کی 2 کیفیات ہیں. آپ یا تو ذہن کو خالی چھوڑ دیں گے یا ذہن کو اپنی مرضی سے کہیں لگا لیں گے.
تو آپ ذہن کو اپنی مرضی سے کہیں لگا نہیں رہے تھے، آپ نے ذہن کو خالی چھوڑا ہوا تھا. تو میں جو بول رہا تھا آپ کہہ رہے تھے یہ نہ آئے، تو ذہن کو یہ بات پتہ نہیں لگتی، اس کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس میں کیا آئے. اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ مجھے نہیں آئے گا، تو ذہن نے اسے پکڑ لیا کہ یہ نہیں آئے گا، یہ مجھے یاد نہیں رہے گا، میں بھول جاؤں گا. اب یہ بھول جائے گا، اب یہ اس کو یاد رکھے گا ہی نہیں. جب تک آپ ایک خود اعتمادی کے ساتھ پہلے یہ یقین نہیں کریں گے کہ ہاں مجھے یہ یاد رہے گا، اس وقت تک ذہن پرسکون ہو کے اس ڈیٹا کو محفوظ ہی نہیں کرے گا، اور وہ آپ اس کو واپس دوبارہ نکال ہی نہیں سکیں گے. خود اعتمادی اس لیے ضروری ہے. کامیاب ہونے کے لیے ہمیں پہلے یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جب گو مگو کی کیفیت میں بندہ کام کرتا ہے تو اس صورت میں کامیابی کے امکانات انتہائی محدود اور ناکامی یقینی ہو جاتی ہے. اچھا، دوسرا مرحلہ جو ہے نا وہ ہے منظم اپنے آپ کو کرنا. آپ کے پاس دیکھیں جو کتابیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں پڑھنے کے لیے، وہ ساری کتابیں موجود ہیں، نوٹس موجود ہیں، آپ نے اس کو سارے اس کو کور کر لیا ہوا ہے. اس کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے. اور جو سلیبس کے بارے میں اور امتحان کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. مثلاً کون سا سلیبس کتنا آئے گا، میتھ اگر ہے تو کتنا آئے گا، اگر اردو ہے اور اگر آپ درس نظامی پڑھ رہے ہیں تو اس میں کون سی کتاب کا کتنا حصہ ہے اور پیپر کس طریقے سے آئے گا. یہ ساری پہلے تیاری ہے جو پہلے جمع کرنی ہے، اکٹھی کرنی ہے کہ جو اور پھر اس کا شیڈیول کیا ہے، کس ڈیٹ کو شروع ہوگا، ایک پرچہ کتنے منٹ کا ہوگا، پرچے کا سٹائل کیا ہوتا ہے، اس میں سوال کس طرح کے آتے ہیں، یہ سارا اس میں شامل ہے. یہ ضروری معلومات پہلے انسان کے پاس ہونی چاہیے. پرچے کا وقت کتنا ہے، اس کا مقام کہاں پہ ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ رول نمبر آپ کا کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگلا ہے منصوبہ بندی. مطالعے کا شیڈیول بنائیں، اور شیڈیول بنانے کے لیے سب سے پہلی اہم چیز جاننا یہ ضروری ہے کہ انسان کا ذہن دن کے 24 گھنٹے میں ایک جیسا کام نہیں کرتا. تو آپ کا ذہن کس وقت آپ پڑھیں تو اس میں ارتکاز کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے، اور اگر چیز کو یاد رکھیں تو یہ زیادہ رہتی ہے. ہر بندے کا یہ وقت مختلف ہے. عام بات ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ فجر کے وقت زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن کسی کسی بندے میں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ اس کا فجر کے وقت نہیں ہو سکتا، لیکن عمومی بات یہی ہے کہ فجر کے وقت یہ زیادہ بہتر کام کرتا ہے. تو آپ کا بہترین وقت مطالعہ کا کون سا ہے؟ آپ کو کون سی سرگرمیاں کرنی چاہیے اپنے پیپر کو تیار کرنے کے لیے؟ میتھ ہے تو اس کی پریکٹس چاہیے، اس کو رٹا نہیں لگ سکتا. اگر اردو ہے تو اس کا جو تصور ہے، کانسیپٹ ہے، وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے، مطالب بھی پتہ ہونے چاہیے، اور پھر کچھ چیزیں یاد بھی ہونی چاہیے. 3 چیزیں آپ کریں گے. جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ میری طرح کر رہے ہوں، جیسے میں نے ایف ایس سی میں ایک دفعہ کیا تھا کہ مجھے شعروں کی زیادہ کوئی وہ نہیں رہتی تھی. میں نے کسی کی ٹانگ پکڑی، کسی کا سر پکڑا، کوئی مصرے جوڑ کے میں نے اردو میں لکھے. تو خوش قسمتی سے جس دن استاد نے پیپر دیا، ڈاکٹر صاحب میں کلاس میں نہیں تھا، تو ہاسٹل میں رہتا تھا. تو جب ہم واپس گئے، کلاس والے جب واپس آئے وہ مجھے ڈھونڈتے پھر رہے. تو میں کہیں پہ انہیں ملا، انہوں نے کہا یار وہ ہار شار بھی لے کے آئے. انہوں نے کہا جی آپ کو ہار پہنانے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا استاد صاحب نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ شاعر ہو، آپ سارے شاعروں کے ٹانگ پیر توڑ کے نئے شعر بنا سکتے ہو. تو سارا کچھ کر کے تو وہ بہرحال. اچھا اس بات کو دیکھیں، بظاہر تو میرا مذاق اڑایا ہوا، لیکن میں نے اس چیز کو مہمیز کے طور پہ رکھ لیا کہ یہ جو میری شرمندگی ہوئی ہے جس سے میں بچ گیا ہوں، چلیں کلاس میں ہوتا تو زیادہ ہوتی، تو اگلے پیپر میں نے یہ موقع نہیں آنے دینا. تو اس کے بعد ہر ایک امتحان میں میرے اردو میں سب سے زیادہ نمبر آئے. اب میں نے توجہ دی کہ میں نے شعر کو یاد کیسے کرنا ہے. اب میں چاہوں تو اس کو، لوگوں کے مذاق کو، استاد کے طنز کو، سارے کچھ کو میں نیگیٹولی لے لوں، اور میں ذہن میں اگر میری یہ بات چلی جائے کہ میں نہیں کر سکتا اردو، تو پھر اردو مجھے کبھی نہیں آئے گی. اب ذہن میرا ہے تو میں نے اس کو الٹ پروگرامنگ دی کہ یہ جو بے عزتی ہو گئی ہے
اب اس کو واپس کرنا ہے. پھر اللہ نے بندے کو طاقت دی ہے. جب وہ ارادہ کر دیتا ہے نا, سورہ آل عمران کی آیت ہے, مجھے نمبر اس کا یاد نہیں آ رہا, کہ جب تم کسی کام کا مصمم ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین, کہ وہ پھر توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر آگے تو آپ کو پتہ ہی ہے, اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی تو منادی کرائی جاتی ہے پوری کائنات میں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مخلوق ہر ایک اس سے محبت کرنے لگتی ہے. تو ارادہ بندے کے پاس ہے, اس کا مصمم ارادہ ہونا چاہیے. مصمم ارادے کی شرائط ہیں کچھ. سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے ہی آپ مصمم ارادہ کریں گے نا تو آپ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑے گی, ایک لہر آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن میرا تعلق فوج سے بھی رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے, تبلیغی جماعت والے آئے, تو وہ جب آخر میں ساری بات کر کے وہ کہتے ہیں جی اپنا ارادہ لکھوائیں, تو ایک بندے نے لکھوایا جی میں نے 4 مہینے کے لیے جانا ہے. تو اس کا سینئر ساتھ بیٹھا ہوا تھا, جیسے ہی وہ نیچے بیٹھا اس نے کہا کہ تم چھٹی لے رہے ہو؟ کہتا نہیں سر میں نے چھٹی تو نہیں لینی. کہتا پھر یہ تم نے کیا لکھا ہے 4 مہینے؟ کہتا وہ تو ثواب کے لیے لکھوایا. تو اس کو دیکھیں, یہ مصمم ارادہ نہیں ہے جس میں آپ کا پلان ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرنا ہے. اس کو مصمم ارادہ نہیں کہتے. اللہ نے شرط رکھی ہے کہ جب مصمم ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر توکل کرو. مصمم ارادہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جیسے ہی آپ ارادہ کریں گے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑے گی, کرنٹ دوڑے گا. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ پورا آپ کے ذہن میں پلان آئے گا کہ آپ اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے. آپ مثال کے طور پہ ابھی اگر آپ ارادہ کریں کہ میں نے پیپر کی تیاری بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے, ہم امتحان کی بات کر رہے ہیں, یا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو افسر کیسے بنانا ہے, تو آپ ابھی ارادہ کریں کہ ہاں آپ نے عالم بننے کے بعد سرکاری ڈپارٹمنٹ میں افسر بننا ہے, اور ارادہ کو پکا کریں. ابھی آپ آزما کے دیکھیں آپ کے جسم میں سنسنی دوڑتی ہے کہ نہیں. آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ اگر عالم دین ہیں اور سرکاری افسر ہیں تو مخلوق خدا کو کتنا فائدہ پہنچائیں گے, آپ دین کی کتنی خدمت کریں گے. آپ اس کو اہمیت کو سمجھیں اور پھر آپ ارادہ کریں تو آپ دیکھیں آپ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑے گی. پھر اگلی بات یہ کہ اس کو آپ کریں گے کیسے. آپ اپنے علم دین کو لگ کے سیکھیں گے تاکہ آپ کے پاس اس کی مہارت ہونی چاہیے. آپ لوگوں کے ساتھ ربط, تعلق, صلاحیتیں کون کون سی ہیں وہ سیکھیں گے, یہ لاہ عمل کا حصہ ہوگا. آپ اپنے امتحان کی تیاری بہتر کریں گے, اگلی سکل سیکھیں گے جو آپ کو اس فیلڈ میں کام آ سکتی ہیں, کسی مہارت آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ پورا لاہ عمل آپ کے پاس آئے گا. جب آپ یہ بنا چکیں گے اس کا خاکہ تو عزم صمیم مصمم ارادہ مکمل ہو جائے گا. اب آپ اللہ پہ توکل کر سکتے ہیں. لیکن توکل سے پہلے ایک اور چیز بھی ضروری ہے. آج اس وقت آپ کے پاس جتنی صلاحیتیں, وقت اور وسائل ہے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ ان کو صرف کیسے کریں گے, یہ پلان بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. تب اللہ پہ توکل ہو سکتا ہے. توکل کا یہ مطلب کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. خام خیالی والی سوچیں عزم اور نہیں ہوتی جس کے اوپر اللہ پہ توکل کیا جائے. جو اللہ نے پہلے دے دیا ہے اس کو استعمال کرنے کا پورا لاہ عمل آپ کے پاس ہو تو جو کم ہے وہ اللہ پہ چھوڑا جا سکتا ہے توکل پہ. جو پہلے موجود ہے وہ بھی اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو یہ توکل نہیں ہے, یہ خام خیالی ہے. تو آپ کو کون کون سی سرگرمیاں کرنی چاہیے پیپر کے لیے؟ آپ کو پڑھائی کرنی چاہیے, اس کی مشق کرنی ہے. اگر کوئی مضمون لکھنا ہے تو اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. اگر ووکیبلری تیار کرنی ہے تو اس کا پوری پریکٹس ہونی چاہیے, اس کا استعمال آپ کو آنا چاہیے. یہ پوری سرگرمیاں ہیں پیپر کے لیے جو آپ کو, اور آپ کے ارد گرد باقی ساتھی کیسے کام کر رہے ہیں, ان کا شیڈیول کیسا ہے, ان کے ساتھ رابطہ تعلق آپ جب رکھیں گے تو اس کو آپ کو بڑے فائدے ہوں گے, جس کا ذکر ہم آگے کریں گے. اور آپ کو کتنے پرچے دینے ہیں؟ 6. کسی کو 6 دینے ہوں گے, کسی کو 8 دینے ہوں گے, کسی کو 10 دینے ہوں گے. اگر سائنس سے آپ نے میٹرک رکھا ہے تو پریکٹیکل بھی دینے ہوں گے. پریکٹیکل میں کیا چیز آئے گی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی. یہ آپ کے منصوبہ بندی کا. اور اب سے لے کے امتحان تک آپ کے پاس کتنا وقت موجود ہے.
یہ منصوبہ بندی کا حصہ ہے، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب آپ اس وقت کو ڈیوائڈ کریں گے تو اہمیت کے حساب سے کس کس مضمون کو آپ نے کیا کیا وقت دینا ہے، یہ آپ کے پاس پورا نظام الاوقات بننا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ منصوبہ بندی جب منصوبہ بندی آپ کرنے لگیں تو حقیقت پسندی سے رکھیں کہ آپ نے کتنا وقت آپ کے پاس دے سکتے ہیں، ٹائم کتنا رہ گیا ہے، آپ کتنے نمبر لینا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے حساب سے آپ پڑھائی کا پلان بنائیں۔ ہم سیکھتے کیسے ہیں، تھوڑی سی بات اس پہ کرتے ہیں۔ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا صرف 10% ہمارے پاس رہتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں اس کا صرف 10% رہتا ہے۔ جو ہم سنتے ہیں وہ پڑھنے کی نسبت زیادہ فائدہ دیتا ہے اگر غور سے سنیں تو۔ غور سے سننا اور عام سننا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ اگر عام سی یعنی ہر بندہ سن سکتا ہوتا تو یہ رحمان کے بندوں کی خوبی نہ ہوتی۔ رحمان کے بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر بات کو غور سے سنتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ میں سے جو حفاظ ہیں وہ فوراً اس تک پہنچ جائیں گے۔ جی پلیز تھوڑا سا یسمعون کلام اللہ۔ تو یہ غور سے سننا بڑی اہم بات ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا جاتا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت بھی بتاتے رہیے گا۔ ہم نے کیا ٹائم ہوا ہے بلا؟ اوکے ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا سننے کا معاملہ جو ہے نا، میں مثال دینے لگا ہوں کہ سننا اور غور سے سننا دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور مومن کو خاص طور پہ تلقین کی جاتی ہے کہ اس کو غور سے سننے والا ہونا چاہیے۔ سما و طاعت دو اصول ہیں بنیادی، پہلے کہ غور سے سننا پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو غور سے سننا ایک خوبی ہے، میں اس کی مثال دینے لگا ہوں آپ کو۔ ہم عام روزمرہ زندگی میں جو ایک ہمیں سب سے زیادہ معاملہ آتا ہے، کسی سے رستہ پوچھنا، کسی کو رستہ بتانا اور وہ رستہ ڈھونڈ کے پہنچنا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ صرف ہمیں رستہ بتائے تو دوبارہ پوچھے بغیر ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ جی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ جی غور سے نہیں سنتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک دفعہ میں کوئی پروگرام کرنے لگا تھا، سیشن تھا، تو سیشن شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے مجھے کسی کا فون آیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کا سیشن کس جگہ ہو رہا ہے؟ میں نے آنا ہے۔ میں نے کہا جی آپ برائے مہربانی ابھی نہ آئیے۔ کہتے جی کیوں؟ سیٹیں فل ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا جی سیٹوں کا تو چلیں ایک اضافی رکھ لیں گے کرسی اٹھا کے، لیکن آپ جب آئیں گے تو آپ رستہ ڈھونڈنے کے لیے مجھے بار بار فون کریں گے، تو میں 10 منٹ بعد مصروف ہو جاؤں گا، آپ کی کال اٹھا نہیں سکوں گا، آپ رستے میں گھومتے رہیں گے، آپ کو بھی تردد ہوگا، لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے، میں بھی ڈسٹرب ہوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے ضرور آنا ہے، مجھے بتائیے۔ میں نے کہا چلیں پھر ایک شرط پہ بتاتا ہوں۔ کہتے جی کیا؟ میں نے کہا جب میں آپ کو رستہ بتا رہا ہوں گا تو آپ نے صرف میری بات سننی ہے، اس کو سمجھنا نہیں ہے۔ کہتا جی پھر میں آؤں گا کیسے؟ میں نے کہا یہ میرے ذمے، اگر آپ صرف میری بات کو سن لیں اور اس کو سمجھیں نا تو یہ میرے ذمے کہ آپ پہنچ جائیں گے۔ کہتے ہیں اچھا۔ میں نے کہا جی۔ میں نے اسے رستہ بتایا اور اس کو عام طور پہ میرے خیال تھا آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن وہ 20 منٹ کے بعد آیا اور وہ پیچھے بیٹھا اور سارا ٹائم مجھے دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اور جیسے ہی سیشن ختم ہوا نا تو سیدھا میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ آپ نے کچھ جادو کیا تھا میرے ساتھ۔ میں تھوڑا سا یہ کرتا بھی ہوں، مطلب جادو نہیں کرتا لیکن اس طرح کے کوئی مطلب آپ مجھے جادو والا نہ سمجھ لیں، میں جادو والوں کے گر کھولتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی میں نے صرف یہ کیا ہے کہ جو آپ کے ذہن پہ جادو ہوا ہوتا ہے عام طور پہ بندوں کے سب پہ ہوتا ہے، میں نے وہ ہٹا دیا تھا صرف۔ کہتے جی ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی رستہ آپ کو بتانا شروع کرتا ہے تو ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ 2 سوال آتے ہیں کہ یہ مجھے یاد رہے گا کہ نہیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ سوچا تو ذہن اس طرف میں چلا گیا، آپ وہ سننے نہیں رہا۔ دوسرا،
آپ اس کو زبردستی یاد کرنے لگے ہیں، اس کی تصویر بنانے لگتے ہیں. جیسے ہی آپ تصویر بنانے لگتے ہیں آپ کا ذہن کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، جو اگلا لفظ بولتا ہے وہ کان میں جاتا ہی نہیں. تو یہ غور سے سننے کی دو شرائط ہیں. آپ صرف بولنے والے کے الفاظ کو سنیں، ذہن سے یہ تردد نکال کے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور یاد میں رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو آپ کے پاس ریٹینشن زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن اگر آپ اس کو زبردستی یاد کرنے لگیں گے یا اس کو سمجھنے لگیں گے، اس کی تصویر بنانے لگیں گے، تو یہ ذہن میں یاد نہیں رہے گا. یہ پڑھائی کے اصولوں میں بھی بہت ضروری ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. جو ہم سنتے ہیں اس کا 20% اور جو ہم دیکھتے ہیں اس کا 30% ہمارے پاس رہتا ہے. جو آپ ادھر اگر دیکھ رہے ہیں اور میری بات سن بھی رہے ہیں تو یہ دونوں کو جب ملائیں گے تو یہ 50% ہو جائے گا. اس لیے ہم ملٹی میڈیا اور سکرین کو استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میری بات سنیں گے تو یہ لرننگ 50% پہ چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے بھی ہے کہ اگر آپ اسی موضوع پہ اسی بات پہ تبادلہ خیال کریں، وہ معلومات کسی کے ساتھ شیئر کریں، تو آپ کے پاس وہ 70% رہے گا. کوئی بھی چیز آپ نے پڑھی ہے، آپ تبادلہ خیال کریں اس کے اوپر دوسروں کے ساتھ، اور اگر آپ کسی کو پڑھا دیں تو 95% ہو جاتا ہے. تو یہ تیاری کے اصول بتا رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے، گرو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے صرف پڑھ لیا اور بار بار رٹا لگایا تو یہ رٹا لگانا ایک تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا، اور دوسرا وہ چیز رٹے کا ایک اور نقصان بھی ہے. اس میں سے ایک لفظ اگر بندے کو یاد نہ رہا تو وہ کنڈی ایک گری ٹوٹی تو آگے والی زنجیر ساری ختم، گھومتے رہیں. جی تیاری کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو آپ نے پڑھا اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، جو یاد کیا اس کو ذہن میں دہرائیں، اس کا تصور بنائیں کہ خاکہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، بنتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی تک ہم نے جو باتیں کیں آپ ذرا اس کو دہرائیں ذہن میں. میں 2 منٹ تک خاموش رہتا ہوں، آپ دہرائیں کہ ابھی تک ہم نے جو باتیں کیں اس میں سے چند ایک چیدہ نکات کیا ہیں، صرف ذہن میں دہرائیں، اس کا خاکہ بنائیں، تصور بنائیں. چیدہ باتیں، ساری ضروری نہیں. جی آتی ہیں ذہن میں. تو اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ جیسے آپ نے اس کا خاکہ بنایا تو آپ کو خود بھی ایک اچھی فیلنگ آئی، آپ کو محسوس ہوا کہ ہاں آپ کو یہ نفس مضمون سمجھ میں آ رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ اسی طرح جو چیز پڑھیں اس کو یاد کریں، یاد کرنے کے بعد اس کا تصور، اس کا خاکہ ذہن میں بٹھائیں کہ آپ نے کیا پڑھا. آپ چاہے کوئی لینگویج پڑھ رہے ہوں، زبان پڑھ رہے ہوں، آپ چاہے کوئی ادب کی چیز پڑھ رہے ہوں، چاہے میتھ پڑھ رہے ہوں، آپ جو چیز مرضی پڑھ رہے ہوں، معاشرتی علوم پڑھ رہے ہوں، آپ اس کا خاکہ بنائیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس بات کو اپنے ساتھی کو سمجھائیں یہ کیا چیز ہے. اچھا ان معلومات کو خاکے میں ترتیب اگر آپ دیں تو میں اس کا ایک آپ کو طریقہ بتاتا ہوں نوٹس بنانے کا. اس سے فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے ذہن میں وہ چیز محفوظ رکھنا، یاد رکھنا بہت آسان ہو جائے گا، اور دوسرا جب آپ اس کو دہرانے جائیں گے تو آپ کو وقت بہت کم لگے گا. اگر آپ نے نوٹس بنائے ہیں، کتاب کی بجائے نوٹس بنائے ہیں، تو دہرائی آسان ہوگی کہ مشکل؟ آسان. لیکن میں اگر نوٹس بنانے کا آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں کہ جو نوٹس سے بھی بہت جلدی آپ کو دہرائی کرا دے تو وہ اس سے بہتر ہوگا کہ نہیں؟ رائٹ. میں پہلے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے کرنا ہے، پھر ہم اس پہ واپس آتے ہیں. یہ دیکھیں آپ اس طرح سے نوٹس بنائیں.
جیسے مثال کے طور پہ میں نے لکھا ہے کہ ہولسٹک ویلنس، ایک بندے کو پوری طرح سے اس کی جو ویلنس ہے وہ کیسے ہوگی. ہم نے کہا ہے کہ جی اس کا جسم صحت مند ہونا چاہیے. اب یہ میں نے یہ ہولسٹک ویلنس پہ ادھر سائن پہ لگا کے تو میں نے یہ نیچے والا جو ہے یہ باڈی لکھا ہے. تو اب مثال کے طور پہ اس سے نیچے یہ بنائیں، خاکہ اپنے پیج پہ بنائیں. یہ مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، آپ اس کو پھر آگے بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے آگے. آپ بنائیے پیج کے اوپر، پھر میں بتاتا ہوں ایسے ہی. اور اس کے دائیں بائیں جگہ چھوڑیں کہ ہم اس کو آگے پھیلا سکیں، آگے بڑھاتے چلے جائیں. جیسے درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں نا، یہ پھیلتا چلا جائے گا. جی بنا لیا. اب مثال کے طور پہ جسم والے کو پکڑیں اور اس کے آگے 2 3 4 جتنی آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ جسم صحت مند ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ 4 لائنیں نیچے لگائیں اور ایسے ہی اس کے آگے باکس بنائیں، اس میں ہم لکھتے ہیں جسم صحت مند ہونے کے لیے مثال کے طور پہ اس کی خوراک اچھی ہونی چاہیے، خوراک. دوسرے میں ماحول اچھا ہونا چاہیے، وہ تعفن والی جراثیم والا ماحول نہ ہو، بیماری نہ ہو، ایسا پرابلم ہے نا. اسی طریقے سے اور کیا چیز ایڈ ہو سکتی ہے یہ آپ کر لیں. اسی طرح ہم اگر مائنڈ پہ جائیں، ذہن میں، تو ذہن کے صحت مند ہونے کے لیے اس کی سوچ صحت مند ہونی چاہیے، ہے نا. تفکرات، وہم، وسوسے، یہ ساری چیزیں ذہنی صحت کو ڈسٹرب کر دیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح بندے کے نفس کو، نفس بھی ایک چیز ہے، وہ بھی بیمار ہوتا ہے اور یہ پورے کے پورے انسان کو بیمار کر دیتا ہے. نفس کی بیماریاں کیا ہیں؟ جیسے ذہن کی بیماری وہم ہے، وسوسہ ہے، یہ ذہن کی بیماریاں ہیں نا. تو نفس کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، حرص، ریا، تکبر، یہ نفس کی بیماریاں ہیں. تو اس سے آزاد ہونا چاہیے، یعنی ان کو ریورس کر کے لکھا جائے کہ ہم صحت کی بات کر رہے ہیں، بیماری کی بات نہیں نہ کر رہے. کہ نفس کو بری خواہشات نہیں ہونی چاہیے، بری خواہشات سے اجتناب، اچھی خواہشات کو فالو کرنا، ایثار و قربانی کی طرف جانا، یہ نفس کی صحت کے لیے ضروری ہو گیا. اچھا، جو انسان کا دل ہے اس کی صحت کے لیے ضروری کیا ہے؟ ذکر. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اچھے اعمال، کہ انسان اگر اچھا عمل نہیں کرے گا تو اس کا دل جو منبع ہے ہدایت کا، وہ اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور جو پہلے سے روشنی ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک پہلے والی کو استعمال نہ کرے. اب میں یہ مضمون نہیں سکھا رہا، میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر اچھا آپ مجھے یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے کتنے پوائنٹ لکھے ٹوٹل، مثال کے طور پہ گنے ان کو. 5 کو آگے جب میں نے بتائے تو آپ نے بڑھائے تو کتنے بن گئے ٹوٹل؟ مطلب 3 جسم کے بن گئے، 3 ذہن کے بن گئے، 3 ہی نفس کے بن گئے، 3 دل کے بن گئے نا. 5 تیا 15 اور 5 20. 20 آپ نے صرف لفظ لکھے. ان لفظوں کو جوڑ کے آپ پورا مضمون لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لکھ سکتے ہیں نا. یا اسی طرح سے پورا مضمون ہوتا تو اس پورے مضمون کو آپ اسی طرح سے نوٹس بنا سکتے ہیں. تو اب مضمون پورا پڑھ کے دہرانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جی 10 منٹ تو لگیں گے نا. تو اس کو دیکھ کے دہرانے میں کتنی دیر لگے گی؟ 1.5 سے 2 منٹ. تو آپ اگر اس طریقے سے نوٹس بنائیں گے تو ان کی دہرائی کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور یہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جب 2 دفعہ کریں گے پریکٹس تو آپ کو یہ بنانے آ جائیں گے نوٹس. یہ نوٹس بنانے کا میں نے آپ کو ایفیکٹو طریقہ بتایا. تو جب آپ تیاری کرنے لگیں تو اس مواد کو ترتیب دیں جس کو آپ نے تیار کرنا ہے. پھر اپنے وقت کو 30 منٹ میں ڈیوائڈ کریں. جس وقت میں آپ نے پڑھنا ہے اس کو 30 منٹ میں ڈیوائڈ کریں. 30 منٹ پڑھیں اور اگلے 10 منٹ بریک کریں. اچھا، وہ 10 منٹ میں بریک کرنی ہے
تو اس میں کوشش کریں کہ موبائل فون، کمپیوٹر یہ وہ استعمال نہ کریں. اس میں ہوگا کیا کہ ذہن بہت زیادہ اس طرف مصروف ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اس پہ جو جیسے ہمارا ذہن ہے نا، اس میں خیالات رکتے ہیں اس میں خیالات نہیں رکتے. آج کل کے موبائل فون کا بھی یہی عالم ہے کہ وہ اسی ذہن کے تفکرات کی طرح چیزوں کو پھینکتا چلا جاتا ہے، وہ سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے. آپ 2 گھنٹے بعد آپ کو یاد آئے گا کہ بریک تو 10 منٹ کی لی تھی. تو ان 10 منٹ میں آپ باہر چہل قدمی کر لیں، کوئی تھوڑا سا آپ کو 2-1 ایکسرسائزز بتاؤں گا ان کو کر لیں، کوئی اور چیز کر لیں، مائنڈ کو صرف فارغ اور ریلیکس رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کو اگر 40 منٹ سے زیادہ لگاتار ایک ہی بات پہ مرکوز اس کی توجہ نہیں رکھی جا سکتی، توجہ بھٹک جاتی ہے. اسی وجہ سے جو کلاس کے پیریڈ ہوتے ہیں نا، وہ آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ 40 منٹ سے زیادہ بندہ توجہ دینے کے لیے پھر اس کی تربیت ہونی چاہیے. یونیورسٹی میں لیکچر 1 اور 1.5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرے مستقبل میں اس کلاس کا کیا اہمیت ہے، وہ خود ذمہ دار ہو جاتے ہیں، پھر اپنے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. تو لہٰذا میں نے 30 منٹ کا رکھا ہے کہ آپ آسانی سے اس کو کر سکیں گے. اچھا، جب آپ آغاز کریں اور اختتام کریں تو پھر کنکلوڈ کریں کہ اس وقت آپ ذہن میں خاکہ بنائیں کہ آپ نے کیا سیکھا، کیا یاد کیا اور اس کا کتنا آپ کو یاد ہے. تو وہ ساتھ ساتھ چیز پختہ ہوتی چلی جائے گی. جائزہ لیتے وقت کیا کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ معلومات کی بات ہو رہی ہے، شخصیت کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ اردو پڑھ رہے ہیں تو شاعر کون تھا، یہ کہاں کا رہنے والا تھا، کب پیدا ہوا تھا، ذہن میں دہرائیں. یہ کس وجہ سے مشہور ہے، اس کی زندگی کے 2-3-4 اہم واقعات کیا ہیں. سوانحی خاکہ لکھنا ہوتا ہے نا اردو میں، تو اس کو دہرائیں. اچھا، اسی سوانحی خاکے کو جو میں اس کو کہتے ہیں، یہ جو آپ نے نقشہ بنایا ہے یہ والا، اس کو کہتے ہیں مائنڈ میپ، کہ ہمارا ذہن جس طرح کے نقشے بناتا ہے اور چیزوں کو یاد رکھتا ہے. تو آپ اس طریقے سے کسی شاعر کا سوانحی خاکہ بھی بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کسی بھی مضمون کو آپ مائنڈ میپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم کسی وقت کوئی اور سیشن کریں گے تو میں اس کو آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل سے بھی اس کے اوپر بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اب چند ایک باتیں ہم کر لیتے ہیں کہ پرچہ دینا کیسے ہے. اچھا، پرچہ دینے سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو امتحان کو لے کے بہت زیادہ سٹریس اور انگزائٹی ہوتی ہے، وہ پریشان ہو؟ جی سب ہوتے ہیں. اچھا، امتحان لوگوں کو بیمار بھی کر دیتا ہے، بالکل کر دیتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو جتنا کچھ مرضی آتا ہے لیکن آپ کے ذہن پہ سٹریس اور انگزائٹی ہے تو آپ کی محنت کام نہیں آئے گی. اب اس کو قابو کیسے کیا جائے؟ اس کی کوئی ٹیکنیک سکھاؤں آپ کو؟ چل بسم اللہ کریں. آپ ذرا آنکھیں بند کریں، جسم کو ریلیکس کر لیں. اچھا، ویسے تھوڑا سا مجھے بتا دیں، آنکھیں بند کرنے پہ اور سانس لینے پہ ہنستے ہیں، اس کے ساتھ کوئی چیز وابستہ ہے؟ جی نہیں، مطلب ہنستے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی ہے تو صحیح پس منظر. جی جی بتائیں. پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے کبھی لفظ مراقبہ سنا ہے؟ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ساتھی بولیں صرف. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ گردن جھکا کر رب کو یاد کرنا، آنکھیں بند کر کے کرنا. آپ نے مراقبے کے بارے میں کیا سنا ہے اور کتنا سنا ہے؟ تھوڑا سا ذرا کسی کو پتا ہے تو بتائیں. غور و فکر کرنا. اچھا، تصوف کا لفظ کسی نے سنا ہے؟ تصوف کیا ہوتا ہے؟
صوفیہ تصوف، صوفی بھی اسی سے ہیں، تو کیا ہوتا ہے تصوف؟ جی علم پر عمل کرنا، بڑی اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے. کوئی اساتذہ میں سے کوئی تصوف کی جامع سی ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، ٹھیک ہے، ساری باتیں درست ہیں. اچھا تصوف، میں کسی بھی بات کو لے لوں کہ تصوف بنیادی طور پہ علم پر عمل کرنے کا جو ایک طریقہ ہے یہ بھی درست ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پریکٹیکل رستہ اختیار کرنا یہ بھی تصوف ہے. آپ کو پتہ ہے تصوف میں بنیادی چیز ذکر اور مراقبہ ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے اور علم پر عمل کرنے کے لیے جو رستہ اختیار کیا جاتا ہے اس میں بنیادی چیز ذکر اور مراقبہ ہوتا ہے. یہ سنا ہے آپ نے کبھی؟ اچھا مراقبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک لفظ رقیب سے نکلا ہے. مراقبہ، رقیب کا مطلب ہے نگہبان، اور مراقبہ کے عمل کے دوران انسان اپنی سوچ کا نگہبان بنتا ہے کہ میری سوچ میں وسوسے، ابہام، وہم، باقی چیزیں کیا ہیں، اور وہ اپنی سوچ کی حفاظت کرتا ہے. یہ سوچ کو، اپنے ذہن کو قابو کرنے کا عمل ہے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اور مراقبہ کا اگلا بھی ہے کہ مراقبہ میں انسان دیکھیں اپنے عمل کا بھی نگہبان بنتا ہے، اور نگہبان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے شاید ایک روایت کہ رات کو سونے سے پہلے کیا عمل کرو؟ کیا کرتے تھے وہ بلا؟ جی دن کے اعمال کا جائزہ لیتے تھے. تو پھر کیا کرتے تھے جائزہ لینے کے بعد؟ جائزہ لینے کے بعد ظاہر ہے جائزے کا بھی تو ایک مقصد ہے نا. تو ان کا پھر صد باب یا ان کا وہ جو کچھ بھی تھا اس کو یہ کہ میں جب جائزہ لوں گا اپنے اعمال کا کہ دن بھر میں نے کیا کیا، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کوئی اپنے فرض سے کام سے کوتاہی تو نہیں کی، میں نے اللہ کو ناراض کرنے والا، مخلوق کو تکلیف دینے والا وہ کوئی کام تو نہیں کیا. یہ بھی مراقبہ کا عمل ہے. اس میں جائزہ لیا جاتا ہے، نگہبان بنا جاتا ہے. تو مراقبہ آنکھیں بند کر کے کیا جاتا ہے. چلیں شاباش، آنکھیں بند کر لیں. تین گہرے سانس لیں لمبے، اور آہستہ آہستہ سانس کو باہر نکالیں. اور ذرا غور کریں کہ جیسے آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ کا جسم پرسکون ہو رہا ہے. تھکن، پریشانی، تکلیف ساری ختم ہو رہی ہے، آپ کا جسم بہت پرسکون ہو رہا ہے، مائنڈ ریلیکس کر رہا ہے، ذہن خالی ہو رہا ہے، اس میں سے سوچیں ختم ہو رہی ہیں، آپ کے سکون میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت آپ ذرا تصور کریں کوئی ایسا واقعہ کہ جب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہو، آپ کو خود پہ فخر آیا ہو، آپ کو اچھا لگا ہو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، جس پہ آپ اپنے اوپر سوچ، خیال، احساس میں آپ کو بہت اچھا لگا. اس واقعے کو یاد کریں. اور اس سکون کو، اس کمفرٹ کو، اس اچھائی کے احساس کو مزید پختہ کریں، غور کریں. اس وقت غور کریں کہ آپ کے سر کے اوپر ایک سفید روشنی کا ایک ہالہ ہے، بہت خوبصورت سفید روشنی. آپ ذرا اس میں غور کریں تو اس کے اندر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت مبارک پر نور نام سے وہ نور کی روشنی نکلتی ہوئی آپ کے سر کی طرف آ رہی ہے. جب یہ روشنی آپ کے سر کو ٹکرائی تو اس کے سکون کو، کمفرٹ کو، اس احساس کو محسوس کریں.
اس دنیا میں حقیقی وجود صرف اللہ کا وجود ہے، باقی ہر چیز سایہ ہے۔ اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، اللہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اس کو محسوس کریں، ذرا ایسے محسوس کریں کہ جیسے آپ اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جب کنسنٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ ارد گرد سے بالکل ماورا ہو گئے تھے، تو ابھی غور کریں کہ جیسے آپ کو کیمرے کے ذریعے سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو جو آپ کو احساس ہوتا ہے، ویسا ہی غور کریں اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے ساتھ بھی موجود ہے۔ اللہ دل میں اٹھنے والے خیال تک کو سنتا ہے، وہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے۔ یہ احساس آپ کو کتنا سکون، کتنی طمانینت، کتنی طاقت دیتا ہے، اس کو محسوس کریں۔ اس احساس کو طاری کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی تفکرات، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مشکل ہے، اللہ کے سامنے ایک سفید چادر ایک محسوس کریں پڑی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی 3 نعمتوں کو ڈالیں جن پہ آپ کو شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں صحت مند جسم دیا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر کسی بندے کے سامنے جب آپ دل سے شکر گزاری محسوس کرتے ہیں، رواں رواں شکر گزار ہوتا ہے، ویسی شکر گزاری کی کیفیت محسوس کر کے اللہ کی ان 3 نعمتوں کو اس سفید چادر میں رکھیں۔ اپنی 3 غلطیوں کو جن پہ آپ پشیمان ہیں، یہ احساس کرتے ہوئے کہ اللہ یہ غلطیاں اللہ سے دوری کا سبب بنی، آپ اس پہ پشیمان ہیں، ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، احساس ندامت اور اس عزم کے ساتھ کہ آپ نے ان کو بدلنا ہے، اس سفید چادر کے اندر رکھیں۔ اب آپ اپنے 3 وہ مسائل جن پہ آپ اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، رحیم و کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہر ایک انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اس کے رحمت سے صرف اور صرف انسان کے لیے آسانیاں آتی ہیں۔ اس یقین کے ساتھ اپنی وہ مشکلات اللہ کو پیش کریں۔ پورے یقین کے ساتھ، اس یقین اور امید کے ساتھ اس چادر کو گرا لگائیں اور اس روشنی کے حوالے کر دیں۔ اس وقت آپ اپنے احساس غلطی کا جو پشیمانی تھی اس سے نجات پا چکے، آپ اقرار کر چکے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی نعمتوں کا آپ شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنی مشکلات اللہ کے حوالے کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ مسبب الاسباب کوئی نہیں ہے۔ آپ کی ہر پریشانی آپ نے اتار کے اس میں ڈالی۔ اس کیفیت کو، اس سکون کو، اس آرام کو محسوس کریں، اللہ کے ساتھ اس تعلق کو، اس احساس کو کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کیفیت کو محسوس کریں۔ اس پورے یقین کے ساتھ، احساس کے ساتھ اس چادر کو گرا لگا کے روشنی کے حوالے کریں۔ 2 گہرے سانس لے کے آنکھیں کھول دیں۔ جی، کوئی اپنی کیفیت شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی، کوئی کیا آپ کی کیفیت تھی، شیئر کرنا چاہیں گے کوئی اپنا تجربہ؟ کیسا لگا آپ کو یہ؟ جی، ایک ایک بیٹا، ایک ایک کریں گے تو سب کو ذرا فائدہ ہو جائے گا، سب اکٹھے بولیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی ایک بولیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت پرسکون محسوس کر رہے ہیں، رائٹ، اور جی رونا آ گیا، ماشاءاللہ، یہ بھی ایک اچھی علامت ہے۔ جی، آپ کے ذہن سے، کندھوں سے بوجھ اترا کہ نہیں اترا؟ اترا ہے نا؟ دیکھیں، اپنا سارا بوجھ خود نہ اٹھائے پھریں،
اللہ کے حوالے کرنا سیکھیں، اللہ سے مدد لینا سیکھیں، اللہ سے تعلق بنانا سیکھیں۔ ہمارا تعلق دنیا سے بنا ہوا ہے بدقسمتی سے۔ ذہن کا اگلا پرابلم یہ ہے کہ ذہن کو کنٹرول نہ کریں تو یہ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے دنیا کے ساتھ۔ اس کو قابو کیے بغیر اللہ کے ساتھ تعلق بنتا نہیں ہے۔ تو ذہن کو قابو کرنا سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے، اور اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ٹریننگز بھی ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن کو کس طریقے سے امپاور اور قابو کریں۔ اب آپ اس کو دن میں جب محسوس کریں آپ یہ ایکسرسائز کریں، اس ٹینشن سے، اس پریشانی سے آپ جب اس کو کریں گے نا آپ کا ذہن پرسکون ہو جائے گا۔ اب جب آپ پیپر کی تیاری کریں گے تو اب آپ کی یادداشت اور طریقے سے کام کرے گی۔ اچھا، پیپر پہ جائیں تو گھر سے فجر کی نماز کے بعد یہ مراقبہ، یہ اس کو مراقبہ ہی کہیے آپ، یہ مراقبہ کی ایک شکل ہے، مراقبہ دعا ہے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پورا اس کے قرب کو، اس کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے۔ پھر آپ اس کے سامنے اپنی غلطیاں، اپنی ضروریات سب کچھ رکھتے ہیں، تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ فجر کے بعد کر کے جائیں، پھر جب آپ پیپر 10 منٹ پہلے وہاں پہ پہنچیں تو وہاں پہ آپ اس کو 2 سے 2.5 منٹ دوبارہ کر لیں، ذہن کو ریلیکس کریں۔ اب جب آپ پیپر کریں گے آپ اس کا نتیجہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ واش روم پہلے ہو لیں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ نے واش روم میں کتابیں نہیں رکھنی کہ جن کو جا کے دیکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے پیپر کے دوران، تو اس سے پہلے سے فارغ ہو لیں، ٹھیک ہے جی؟ اپنی ضرورت کی ہر چیز، مثلا کیا کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ ایک مارکر ہونا چاہیے آپ کے پاس، 2 پین ہونے چاہیے کم از کم آپ کے پاس، ایک نہیں، ایک رولر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ باقی پیپر کے حساب سے اگر میتھ ہے تو اس کے لیے کیلکولیٹر ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے انک والا پین رکھا ہے تو آپ کے پاس انک بھی ہونی چاہیے۔ اگر ضرورت ہے کچی پینسل کی تو اس کے ساتھ شارپنر اور اریزر بھی ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا پاؤچ ملتا ہے 15-20 روپے کا ملے گا جس کے ساتھ زپ لگی ہوتی ہے، اس میں اپنا پین، اس میں اریزر، اس میں مارکر، یہ ساری چیزیں اکٹھی رکھ لیں خرید کے، اس کی تیاری کر لیں پوری، یہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ موسم کے مطابق لباس پہنیں، سردی گرمی اگر آپ کو وہاں پہ لگ رہی ہے تو پھر آپ کا کنسنٹریشن ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ کوئی ممنوعہ مواد کمرہ امتحان میں لے کے مت جائیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ذہن کو پرسکون، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے پیپر شروع ہونے سے پہلے اب یہ 2 سے 2.5 منٹ کا یہ مراقبہ کر لیں، اور جب آپ کو کہیں پہ تھوڑی سی سٹریس محسوس ہونے لگے تو چند لمحوں کے لیے آپ آنکھیں بند کریں، 3 گہرے سانس لیں، اسی طرح تصور کریں کہ اوپر سفید روشنی ہے، اللہ کا نام آپ کی طرف آ رہی ہے، 30 سیکنڈ سے 1 منٹ تک آپ کریں، آپ کا جسم ریلیکس ہو جائے گا، دوبارہ سے پیپر اٹیمپٹ کرنا شروع کر دیں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اس کو دہرا لیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اور دعا پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ساتھ اگر آپ حفاظت کے اعمال کل پڑھنا چاہتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں، یہ اضافی ہیں، ورنہ یہ دعا پڑھ کے پیپر شروع کریں۔ پہلے سب سے پورا پرچہ پڑھیں، اور جب پرچہ پڑھیں تو نشان لگاتے جائیں کہ کون سا سوال آپ کو سب سے اچھا آتا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ کون سا کریں گے، دوسرے پہ کون سا کریں گے، تیسرے پہ کون سا کریں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے 5 سوال کرنے اور 2 آپ کو نہیں آتے تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ مراقبہ، واپس آنکھیں بند کر کے پہلے اس پریشانی کو ذہن سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر میں آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کوئی سوال اگر آپ کو بالکل بھی نہیں آتا تو اس کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہم کریں گے، لیکن سب سے پہلے پریشانی کو اپنے ذہن سے نکالیں جی۔ اگر صحیح اور غلط والے ہیں تو پہلے سب سے پہلے جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس کو بہت غور سے پڑھیں۔ اس عبارت میں اس کے درست ہونے کے لیے اس عبارت کے 2 یا 3 حصے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اب وہ کرتے کیا ہیں کہ 2 حصوں کو درست لکھ دیتے ہیں، ایک کو بدل دیتے ہیں۔ تو آپ کو جب پڑھتے ہیں تو عبارت آپ کو درست لگتی ہے لیکن اس کا ایک حصہ درست نہیں ہوتا، اس لیے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس کو دیکھیں کہ اس عبارت کے کتنے حصے ہیں،
اور ہر حصہ واقعی درست ہے کہ نہیں ہے، تو وہ درست ہے تو آپ اس کو نشان لگائیں۔ اگر آپ کو شک ہو جائے کہ آپ کو پورا یقین نہیں ہے کہ یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ 50% امکان کس طرف ہے۔ لیکن یہ اندازہ لگانے سے پہلے بھی ذہن کو سکون میں لے آئیں، کیونکہ اضطراب میں ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے، سکون میں ہوگا تو پھر صحیح طرف جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر ملٹیپل چوائس کویسچن ہے جس میں تین جواب دیے ہیں اور آپ نے اس میں سے چننا ہے، تو اس کو کیسے کریں؟ سب سے پہلے یہ کریں کہ جواب کو چھپا دیں تینوں کو اور سوال کو پڑھیں۔ جب آپ سوال کو پڑھیں گے تو آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، تو جو آپ کا ذہن کہتا ہے کہ جواب یہ ہونا چاہیے، وہ نیچے جو چوائسز انتخاب دیے ہیں اس میں ڈھونڈیں کہ کون سی چیز اس کے قریب ترین ہے، وہ درست ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنا جواب اس میں تلاش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب بھی آپ اس سوال کو منتخب کریں کہ یہ درست ہے، تو اس جواب کو، تو پھر سوال کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہ واقعی اس کے ساتھ جا رہا ہے، کہ واقعی درست ہے۔ اگر آپ کو جواب کے بارے میں یقین نہیں ہے تو پھر ایسے سوال کو اٹیمپٹ مت کریں، کیونکہ اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے غلط منتخب کر دیا تو آپ کو پھر نمبر کٹ بھی جائیں گے، تو بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ وہ چھوڑ دیے، آگے چلتے چلے گئے، جو سوال آپ کو نہیں آتا اس کو چھوڑ دیں، اس کو نشان لگا لیں۔ جب آپ واپس پیپر کو دہرانے آئیں گے تو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، اس وقت تک ذہن ریلیکس ہو چکا ہوتا ہے، ذہن کچھ اور ہوتی ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے، آپ اس کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب مختصر جواب کیسے لکھے جائیں؟ اپنے جواب کو بہت سادہ اور مختصر رکھیں، ہے ہی مختصر، طویل نہیں کریں، اس کو لمبا نہ بنائیں۔ سوال کو بھی دوبارہ بیان نہ کریں، صاف ستھرا لکھیں اور جملے چھوٹے چھوٹے لکھیں، اور اپنے جواب کے اگر آپ پوائنٹس بنا دیں تو پھر آپ کو اس سے سب سے اچھا آتا ہے۔ وہ آخری ہو سکتا ہے، درمیان میں ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی ہوتا ہے، جو آپ کو سب سے اچھا سوال آتا ہے اس سے شروع کریں، اور مارکر سے اس کی ہیڈنگ دیں، اور جو آپ جواب لکھنا چاہتے ہیں اس کی بھی کوشش کریں ہیڈنگز بنائیں جو مارکر سے لکھیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو بھی ایگزامینر ہوتا ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، بیوی نے کبھی کھانا نہیں بنایا ہوتا، کبھی بچہ رو رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا موبائل کا لوڈ ختم ہو گیا ہوتا ہے تو فیس بک نہیں چل رہا ہوتا، کبھی کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ جب اس کو ہیڈنگز بنا کے کریں گے تو ایگزامینر کو آسانی ہوتی ہے پیپر مارک کرنے میں، تو آپ کو نمبر زیادہ دے گا وہ، ہیڈنگز لگا کے اور مارکر سے اگر لکھی ہوئی ہوں تو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جب آپ سوال لکھنے لگے نا تو پہلے اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیں اس کا کہ اس کا جواب کیا ہے، اور اگر کہیں پہ آپ کے پاس مارجن پہ جگہ ہو تو اس خاکے کی چاہے کوئی ہیڈنگ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی لیں کہ یہ کیا ہے، اور پھر اس کے حساب سے اس کو پیپر کے اوپر اتاریں۔ صاف ستھرا، خوش خطی کے نمبر الگ ہوتے ہیں، اور خوش خطی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایگزامینر کو کیونکہ آسانی ہوتی ہے، تو جہاں اس کو چیزیں بہت آسان اور فلو میں جا رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو ویسے ہی اضافی نمبر دے دیتا ہے۔ چھوٹے جملے لکھیں، پہلے پیراگراف میں تعارف، مضمون خاص طور پہ اگر لکھنے لگے ہیں یا آپ نے کوئی نوٹ لکھنا ہے یا کوئی چیز لکھنی ہے تو اس کا تعارف لکھیں پہلے پیراگراف میں۔ دوسرے پیراگراف میں جو آپ نے نکات بنائے ہیں اس کا لکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ معاشرتی علوم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آتا ہے کہ جی پاکستان کی معدنیات کے اوپر ایک نوٹ لکھیں، تو پہلے تعارف آئے گا، پھر معدنیات کہاں کہاں کس علاقے سے کتنی معدنیات نکلتی ہیں، کس علاقے میں سے نکلتی ہیں، اس کی آپ ہیڈنگز بناتے جائیں کہ جی تیل کہاں کہاں سے نکلتا ہے، کوئلہ کہاں کہاں سے نکلتا ہے، گیس کہاں کہاں سے نکلتی ہے، اس طرح سے آپ بنائیں گے۔ مثال کے طور پہ معدنیات 20 ہیں، لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے بنا کے صرف 10 بھی لکھ دیں گے، 5 بھی لکھ دیں گے تو آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ پیراگراف میں آپ نے گچ مچ کر کے اگر آپ بہت زیادہ بھی لکھ دیں گے تو آپ کو نمبر اچھے نہیں ملیں گے۔ اسی طریقے سے اردو کا اگر آپ نے کسی کا شاعر کا لکھنا ہے کہ اس کے کلام کی خوبیاں کیا ہیں، آپ کو صرف 4 خوبیاں ہی آتی ہیں، تو اس کی ہیڈنگ بنا کے جب آپ ترتیب کے ساتھ لکھیں گے اور ہر خوبی کے ساتھ اس کا ایک شعر بھی مثال کے طور پہ لکھیں گے تو آپ کو نمبر زیادہ مل جائیں گے۔ تو اگر آپ ایک ہی پیراگراف میں ساری خوبیاں اگر لکھ دیں گے تو اس کو ایگزامینر کو پڑھا نہیں جائے گا تو وہ آپ کو اچھے نمبر نہیں دے گا۔ اسی طرح ہر ایک چیز کے بارے میں یہ مثال ہے۔ اور آخری پیراگراف میں خلاصہ لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہم جس کی اب تک بات کر رہے تھے
یہ تو دنیاوی امتحان ہے. یہ دنیا بھی تو ایک امتحان ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ دنیا کس چیز کا امتحان ہے جی؟ اعمال کا. اگر ہم اس دنیاوی امتحان کی تیاری نہ کریں یا فرض کریں فیل ہو جائیں تو اس کا نقصان کتنی دور تک ہوگا ہمیں؟ کتنی دور تک ہوگا؟ مثال کے طور پہ کسی نے میٹرک کا امتحان ہے، میٹرک میں فیل ہو جاتا ہے تو اگلے سال دوبارہ دوہرا لے گا، کر لے گا. فرض کریں کوئی برا کسی کے ساتھ نہ ہو لیکن ہو جائے وہ میٹرک کر ہی نہ سکے تو صرف یہ فرق پڑ جائے گا نا کہ وہ آگے جانے کے رستے تعلیم کے ذریعے سے نہیں کسی اور ذریعے سے کھل جائیں گے. اتنا ہی فرق پڑ جائے گا نا، اتنا ہی پڑ جائے گا. لیکن یہ جو دنیا کا امتحان ہے اگر ہم اس میں ناکام ہو گئے تو پیپر دوبارہ دے سکتے ہیں، کسی اور طرف جا سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آگے ایف ایس سی نہ صحیح تو میٹرک سے ادھر مڑ جاتے ہیں، تو دنیا کے امتحان جو تھا اس میں ادھر کامیابی نہ صحیح تو دوسری طرف مڑ جاتے ہیں. کیا یہ بھی آپشن ہے؟ تو کیا اس امتحان کی بھی تیاری ہونی چاہیے؟ یہ ہماری زندگی کا خاکہ ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ہماری زندگی ہے تو یہ ہم درست نہیں سمجھتے. صرف یہ زندگی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا دوسرا دور ہے. ہماری زندگی کا ایک دور پیچھے گزر چکا، وہ کون سا ہے جی؟ عالم ارواح. وہ مکمل ایک زندگی تھی، وہ مکمل ایک زندگی تھی. اس میں اللہ نے تخلیق کرنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے ایک امانت پیش کی. زمین، آسمان، پہاڑ، ہر ایک چیز کو امانت پیش کی. سب نے اس امانت کے مضمرات جب سمجھے تو انہوں نے کہا ہم نے یہ نہیں لینے. انسان نے وہ امانت قبول کر لی. پھر اس سے عہد لیا گیا ایک. وہ عہد کیا تھا جی؟ جی جی انا ارزنا الامانت، پہلے کہ ہم نے پیش کی امانت ایک، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور پھر وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 73 کہ پھر عہد لیا کہ کیا میں تمہارا دنیا میں جب تم جاؤ گے اس امتحان کو امانت کو پورا کرنے تو وہاں تمہاری زندگی کی ضرورت کی ہر چیز پوری میں کروں گا. الست بربکم، رب وہ ہوتا ہے جو پرورش کرتا ہے، پالتا ہے اور پالنے کے لیے ہر چیز دیتا ہے. یہ دو واقعات وہاں پہ ہوئے. تو دیکھیں جب اللہ نے وہ امانت ہر مخلوق کو پیش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ امانت ہم نے نہیں لینی تو ان کے پاس اختیار بھی تھا، ارادہ بھی تھا اور عقل بھی تھی. تھی کہ نہیں تھی؟ اور اگر میں نے انسان نے قبول کی تو میرے پاس بھی ارادہ بھی تھا، اختیار بھی تھا اور عقل بھی تھی تبھی کی. تو وہ پوری ایک زندگی تھی. دوسری زندگی میں آیا ہوں، اس امتحان اس اختیار کا استعمال کیسے کرتا ہوں. یہ زندگی ہے جسم کے ساتھ. جب میرے جسم کی موت ہوگی تو ایک تیسری زندگی ہوگی جو قبر اور برزخ کی ہے. قبر اور برزخ کا عرصہ گزارنے کے بعد ایک چوتھی زندگی ہوگی. وہ کون سی ہوگی جی؟ برزخ کے بعد کون سی ہوگی؟ حشر، یوم حساب. اور یوم حساب کے بعد جب اعمال کا فیصلہ ہوگا تو وہ پھر زندگی کا 5واں فیز جو نہ ختم ہونے والا ہے وہ شروع ہوگا. اب یہ دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں ساری تینوں زندگیوں کا دار و مدار چاروں کا اس پہ ہے کہ میں اپنے اس وقت کو دنیا میں کیسے گزارتا ہوں. اب دنیا کے وقت کی بات کی جائے تو یہ جو ہماری 65 سال کی 70 سال کی زندگی ہے، آپ اس پہ غور کریں تو ہم اس کے اندر 22 سال تو سو کے گزار دیتے ہیں. حیرت ہو رہی ہے. 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے سوتے ہیں کہ نہیں؟
ایک تہائی ہوتا ہے، تو 66 سال کا ایک تہائی کتنا ہوا؟ 22 سال. تو 22 سال تو سونے میں گزر گئے. اور اگر آپ نے صرف روزانہ آدھا گھنٹہ واش روم میں گزارا تو یہ کل ملا کے 6 سال تو یہ بن جاتے ہیں. اور اگر آپ نے روزانہ 2 گھنٹے کھانا کھایا، پکانا اور باقی بھی ہے، تو اس کی کیلکولیشن کریں کہ یہ کتنے سال بن گئے. تو اچھا دیکھیں، نہ سونے کو میں ختم کر سکتا ہوں، نہ واش روم کی ضرورت ختم کر سکتا ہوں، نہ کھانے کی ضرورت ختم کر سکتا ہوں. یہ تو کمپلشنز ہیں. یہ میرے وقت کا تقریباً 18 گھنٹے ہیں جو مجبوری میں گزر جانے ہیں. تو میرے اختیار پہ کتنا وقت ہے جو میں اپنی مرضی سے یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت کو سارے کو ملائیں گے تو میرے اختیار میں 66 سال کی زندگی میں سے 6 سال نکلتے ہیں صرف. یہ 6 سال لذت میں، مزے میں، عیاشی میں گھوم پھر کے ادھر ادھر گزار لوں، یا انہی کا درست استعمال کر کے اپنی اگلی 4 زندگیاں بنا لوں. یہ میرے بس میں ہے. اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے. یہ بھی پورا ایک امتحان ہے. اچھا، یہ جو آپ کا امتحان ہے یہ 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، اور اس میں ماحول بھی اچھا رکھا جاتا ہے. سارے آپ کے اوپر کوئی منکر نکیر بن کے کھڑے نہیں ہوتے. لیکن یوم حشر بھی ایک امتحان ہوگا جو 50,000 سال کا ہوگا، اور سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا، اور حساب بھی لمبا دینا ہوگا. تو اس پیپر کی بھی تیاری کی ضرورت ہے. تو یقین خود پہ، اپنے مقصد پہ، اپنی پہچان پہ، یہ انسان کی غیر خود اعتمادی، وہم و گمان، بے یقینی جب پیدا ہوتی ہے تو یہیں سے شیطان کے حملے اور وسوسے اور سب کچھ بھی شروع ہو جاتا ہے. اس یقین کو پیدا کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. سورۃ طلاق آیت نمبر 3. اور جب اللہ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو وہ اکیلا اس کے لیے کافی ہے، جو اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے اور اس نے ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، اور اس کا ایک پورا قانون ہے. یعنی اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ سیکھنے کی چیز ہے. کیسے؟ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. یہ ہمارے ذہن کے وسوسے، گمان، خوف، تردد، مختلف چیزیں، یہ نہ صرف ہماری زندگی کو گھن کی طرح کھاتی ہیں بلکہ اللہ سے تعلق اور قرب کو بھی کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آج کو اپنے گزشتہ کل سے اور اپنے آنے والے کل کو اپنے آج سے بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی پلیز. یہ دنیاوی امتحان ہو یا اخروی امتحان، سب سے بڑی رکاوٹ تو میرے خیال میں ہمارا موبائل بالکل ہے. اس سے ہم دور رہنے کا کوئی طریقہ آپ بتا دیں. یہ اس کا میں نے طریقہ تو ویسے رکھا ہوا تھا، آگے جو اساتذہ کے ساتھ سیشن ہونا ہے اس پہ ذرا تفصیلی بات ہوگی. دیکھیں، یہ موبائل ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہ سارے وہ ہتھیار ہیں جو ہماری توجہ کو اور ہماری ترجیحات کو ہم سے چھینتے ہیں. ان سب کا سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو پہلے استعمال کرنا سیکھیں، اس کو اسٹرینتھن کریں. اس کو سیکھنے سے، اسٹرینتھن کرنے سے، اس کو طاقتور کرنے سے ہمارے اندر ایک خود نظمی اور ضبط نفس آتا ہے، اور اس خود نظمی اور ضبط نفس کو استعمال کر کے ہم یہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں کہ مجھے موبائل کب استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے.
اگر میرے اندر ضبط نفس نہیں ہوگا تو میں اس موبائل کا اپنے لیے بہترین استعمال نہیں کر سکتا، یہ نیگیٹو استعمال ہوگا. تو لہٰذا اس کے لیے ذہن کو اسٹرینتھن کرنا اور وہ اس کا پازیٹیو استعمال سیکھنا، یہ اس کا ٹول ہے. اس پہ اگر آپ کہیں گے تو الگ سے اس کے اوپر سیشن ضروری ہے، کرنا بھی چاہیے، کر بھی سکتے ہیں. کہ جب تک دیکھیں میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ اس کے اوپر ٹائمنگ لگا دیں، مثال کے طور پہ آپ اس کی سیٹنگ میں جائیں، اس کے اوپر نا جو آپ کی ڈیجیٹل ویلنس ہے اس کو آپ کھولیں، وہاں پہ جا کے آپ ایک ایپ کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ فیس بک جو ہے صرف 15 منٹ چلے، 15 منٹ کے بعد بند ہو جائے گی. اگر میرے اندر ضبط نفس نہیں ہے تو میں ادھر ہی جا کے اس ٹائم کو دوبارہ بڑھا کے پھر شروع کر لوں گا. تو سب سے اہم چیز کیا ہوگی؟ ضبط نفس. ضبط نفس کے لیے سب سے پہلے ذہن کے جو خیال اور وسوسے ہیں جو ایک آتا ہے اور میری توجہ کو اڑا کے لے جاتا ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کراتا ہوں، ذرا ہنسے بغیر آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کریں. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے چائے کا نہیں سوچنا. اب میں جو چیز کہوں گا آپ نے اس کا نہیں سوچنا، لیکن اگر آپ صرف یہی کہتے رہے کہ میں اس کا نہیں سوچوں گا تو جیسے چائے والے خیال کو نہیں روک سکے تھے آپ اس کو بھی نہیں روک سکیں گے. تو میں آپ کو ٹیکنیک بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے، میں آپ کو پہلے 2 ایکسرسائزز کرواتا ہوں، پھر اس میں سے ایک کو استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں پہلے آپ کو یہ کراؤں گا کہ کوئی آپ کو انکمفرٹیبل سچویشن یاد کراؤں گا، تو آپ جب اس کی طرف جائیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ انکمفرٹیبل خیال آپ کو نہ آئے، تو اس سے پہلے میں آپ کو کراؤں گا ایک کمفرٹیبل سچویشن. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو کمفرٹیبل والی سچویشن ہے، اچھا تجربہ ہے، اچھا خیال ہے، اس کو سوچنا ہے. جو میں بول رہا ہوں گا ادھر نہیں سوچنا، بلکہ اپنی مرضی سے اس کے مخالف سمت میں سوچنا ہے، دوسری بات کو سوچنا ہے. تو پھر میری بات آپ کے اوپر زیادہ اثر نہیں کرے گی. آنکھیں بند کریں، ہم اس تجربے کو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے 3 گہرے سانس لیں. شاباش. جسم کو ریلیکس کریں، پرسکون چھوڑیں، اور یہ غور کریں کہ آپ کا جسم کتنا پرسکون ریلیکس ہو رہا ہے. ایک اور گہرا سانس لیں. اس روشنی کو سفید رنگ کی جس میں اللہ تعالیٰ کا نور نکل کے آپ کے سر کی طرف آ رہا ہے، تصور کریں آپ کے سر پہ ٹکرایا. اس سکون کو مزید محسوس کریں اور یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے. اس احساس کو اجاگر رکھیں. اب میں آپ کو ایک ایکسرسائز یہ ہو گئی کہ آپ نے یہ نور کو امیجن کرنا ہے اور اس تصور کو امیجن کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے آواز کو، ہر چیز کو سن رہا ہے. ایک یہ ہو گئی. میں اور کچھ بھی بولوں گا تو ادھر سے غور کرنے کی بجائے آپ نے اسی طرف غور رکھنا ہے کہ یہ روشنی آ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا قرب ہے، آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں. تو وہ دوسرا خیال آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کیلے کا سوچیں. اب میں نے جیسے ہی بولا تو کیلے کی تصویر آپ کے ذہن میں آئی، لیکن آپ اپنے ذہن میں اس تصویر کو دوبارہ دہرائیں کہ روشنی اللہ کے نام سے نکل کے آپ کے سر کی طرف آ رہی ہے، وہ آپ کے سر سے ٹکرا رہی ہے، آپ کو سکون محسوس ہو رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے. اب میں جو مرضی بولتا جاؤں تو آپ نے ان تصویروں کو اسٹرینتھن کرنا ہے، ان کو دہرانا ہے بار بار. کیلا، 1 درجن کیلے پڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایک کیلا اٹھایا، اس کو آپ نے چھیلنا شروع کیا. اس کیلے کو آپ اپنے ہونٹوں سے لگائیں، اس کا ایک حصہ توڑیں، دیکھیں اس کا ذائقہ کیسا ہے. آنکھیں کھول دیں. اب آپ کو اس بات نے اتنا پریشان کیا جتنا چائے والی نے کیا تھا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے ذہن کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. اب اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے. جتنی مشق کریں گے اتنا اس کے اوپر آپ پختہ ہوتے چلے جائیں گے. یہ تجربے سے آگے بڑھے گا انشاءاللہ. تو یہ جب ہم کریں گے، جب اس سے ہمیں سیلف کنٹرول حاصل ہوگا تو پھر ہم ان چیزوں کو بھی اور بھی بہت ساری کو کنٹرول کر پائیں گے. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ قاری صاحب ٹائم کیا ہو؟ 3:45. چل اچھا ٹھیک ہو. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے. کس کی بیٹا؟ اچھا یہ
हेडिंग कैसे देनी चाहिए, किस तरीके से मतलब उसको आगाज करना चाहिए? अक्सर बच्चे सवाल भी लिख देते हैं और फिर अच्छा बेटा, मैं इसको दोहरा देता हूँ। वैसे आपके पास असल में हर पेपर को मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं ना, लेकिन उसका तरीका एक ही होता है। सबसे पहले आपको जो सवाल आता है ना, अच्छे तरीके से आप उस सवाल का नंबर लिखें, ऊपर लिखें सवाल नंबर, वो लिख दें। जो सवाल की इबारत है वो ना लिखें, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि तारीख़ पाकिस्तान पे मुख्तसर नोट लिखें, तो ये ना लिखें आप। तो नीचे आप उसका उन्वान लिख सकते हैं कि तारीख़ पाकिस्तान पे मुख्तसर नोट, इतना लिखना चाहें तो मार्कर से लिख लें। सबसे पहले हेडिंग बनाएं तमहीद। क्या है तमहीद में? आप सिर्फ इतना लिखें, तकरीबन 2 छोटे पैराग्राफ बना लें, या एक पैराग्राफ बना लें 5 लाइनों का, या 2-2, 2.5 लाइनों के 2 पैराग्राफ बना लें। एक ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तमहीद में आप तारुफ लिखें कि पाकिस्तान की तारीख़ कब से शुरू होती है और क्या क्या हुआ, मुख्तसर हम इसके ऊपर करने लगे हैं। फिर आप जो नीचे नफ्स मज़मून है उसकी हेडिंग्स बनानी शुरू करें कि क़याम पाकिस्तान कब आया, क़याम पाकिस्तान के असबाब क्या थे। ये अगर उसमें मौजूद है, मैं तो सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ ना, तो वो तो किताब के अंदर आपको पता है ना। फिर उसमें किस किस ने किरदार अदा किया, उसके फिर क्या हुआ, पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ, महाजरीन का मसला आया, फिर इसका मसला आया, सासों का आया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। जो चीज़ें बनती हैं उसकी हेडिंग दे के, तो नीचे आप हेडिंग लिखे बगैर उसका मुख्तसर सा क्या लिखें, खुलासा। तो ये आपका मजमून या वो नोट जो है वो मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, शाबाश। और कोई सवाल? चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इम्तिहान जो दुनिया का है उसमें भी कामयाबी अता फरमाए, और ये जो इम्तिहान है इसमें भी कामयाबी है।